کیا ہوگا اکتوبر میں؟ کون سا ان کے پاس گیم پلان ہے؟ کون سا روڈ میپ ہے؟ آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ یہ جو جنرل باجوہ نے کہ عمران خان خطرناک ہے، گورنمنٹ گرائی تھی، آج ذرا صرف دیکھ لیں کہ پاکستان کھڑا کدھر ہے۔ ہماری جب گورنمنٹ گئی تو جس کو کہتے ہیں جو انفلیشن، جو مہنگائی ہے، اس کے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سی پی آئی جو کہ اوور آل انفلیشن ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس، اور دوسرا ہوتا ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس، جو ہوتے ہیں گھر کے چیزیں خریدنے والی، جو کہ عام ایک گھر جس کے اوپر گزارا کرتا ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں، اس کو سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں۔ تو یہ دو ذرا سمجھ لیں کہ ہم جب گئے تھے جو انفلیشن تھی وہ 12.5 تھی، جس کے اوپر انہوں نے سارے ملک مہنگائی مارچ بھی کی، اور صرف آئے یہ تھے کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے۔ آج پاکستان میں 36.4% پہ پہنچ گئی ہے سی پی آئی، 3 گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ آج جو پاکستان کے اندر انفلیشن ہے، یہ اس ملک کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی، اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 48.4% پہ پہنچ گئی ہے، تقریباً 50% پہ پہنچ گئی ہے۔ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ عام گھر کے اندر لوگوں سے آج پوچھیں ان کے اوپر کیا گزری ہے، اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے۔ آج تنخواہ دار طبقہ پاکستان میں رل گیا ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اگر بینک میں آپ کے پاس 100 روپیہ پڑا تھا سال پہلے، اگر اوور آل انفلیشن کی بات کرتے ہیں نا کہ جو ٹوٹل مہنگائی ہوئی ہے، تو آپ کا 100 روپیہ صرف 63 روپیہ بچ گیا ہے، باقی اس میں سے پیسہ نکل چکا ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ آپ اس کی خریدار کی پاور صرف رہ گئی ہے 63 روپے، سال پہلے 100 روپیہ، آج 63 روپے۔ اور اگر کھانے پینے کی چیزیں جسے کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس، جو عام لوگ گھروں میں استعمال کرنے کی جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، وہ اگر آپ کے بینک میں 100 روپیہ پڑا تھا سال پہلے، آج صرف 52 روپیہ کی اس کی خریدار کی پاور رہ گئی ہے۔ 100 میں سے صرف 52 روپے کی چیزیں اب آتی ہیں جو 100 روپے کی آتی تھی ایک سال پہلے۔ یہ جنرل باجوہ کا تحفہ تھا کہ انہوں نے جو ہماری گورنمنٹ گرا کے یہ لوگ لے کے آئے۔ اور اس کے بعد آگے چلیں، جو اب ہمارا مسئلہ کیا، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز کم ہوتے ہیں، تو جو سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ڈالرز کی انکم بڑھائی جائے تاکہ آپ کے ریزرو بڑھیں، تاکہ آپ کا روپیہ مضبوط ہو۔ تو جب ہمیں انہوں نے گرایا تھا تو ریکارڈ ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں، یعنی ہمارا جو ریمیٹنسز تھیں جو پاکستانی بھیجتے تھے وہ 31 ارب ڈالر تھی، اور جو ایکسپورٹس تھیں وہ 33 ارب ڈالر پہ پہنچ گئی تھی۔ ایک سال کے بعد، یعنی آپ کے پاس ڈالر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم قرضے اپنی قسطیں واپس کریں گے نا، ہماری آمدنی میں اضافہ ہوگا تو اپنے جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے۔ ایک سال کے اندر ایکسپورٹس جو گری ہیں اور جو ہماری ریمیٹنسز گری ہیں 5 ارب ڈالر کی گری ہیں۔ ایک سال میں کم ہو گئی ہماری آمدنی قرضہ واپس کرنے میں۔ جو آئی ایم ایف سے ہم کتنے پیسے مانگ رہے ہیں؟ 6 ارب ڈالر، تو ایک سال میں 5 ارب ڈالر تو یہاں کم ہو گئے ہماری آمدنی کے۔ تو پہلے آمدنی بھی کم ہو گئی ہے، ہماری انڈسٹری آدھی بند ہو چکی ہے۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ جو ہمارا ریونیو، جو ہم نے ریکارڈ پیسے اکٹھے کیے تھے ٹیکس میں، پچھلے مہینے 100 ارب روپیہ ٹیکس کم اکٹھا ہوا ہے، یعنی آمدنی بھی گر رہی ہے، یعنی ملک کو چلانے کے لیے بھی آمدنی گر رہی ہے۔ جو باہر سے ہمارے ڈالرز آتے تھے وہ بھی 5 ارب ڈالر ایک سال میں کم ہو گئے۔ اور آگے گیم پلان کیا ہے؟ میں پھر سے پوچھتا ہوں کہ مجھے اگر یہی کوئی بتا دے، اگر یہ کہنا جی کہ ہم اس لیے اکتوبر کے لیے تک انتظار کرنا چاہتے ہیں الیکشنز کا کیونکہ اکتوبر تک ہمارا یہ پلان ہے، اس سے ملک بہتر ہو جائے گا، میں یہ بھی اس کے لیے بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے اکتوبر کے لیے۔ پلان کیا ہے؟ پلان یہ ہے کہ اس کو عمران خان کو جیل میں ڈالو یا اس کو قتل کرو، راستے سے ہٹاؤ۔ یہ لنڈن پلان ہے، نواز شریف کے ساتھ جو پلان بنا ہوا ہے۔ دوسرا پلان ہے سختیاں کرو، ان کے لوگوں کو تشدد کرو، ان کو مارو، ان کو جیلوں میں ڈالو، ان کے اوپر کیسز کرو تاکہ سارا وقت یہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جائیں۔ میں پھر سے کہا 145 کیسز کیے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے اب علی امین کو سارا چکر لگایا، وہاں سے شروع ہوا بکھر سے، پھر پہنچا اسلام آباد، پھر اس کو بھیجا شکارپور،
ادھر سے بھیجا نہیں, ادھر سے لاہور بھیجا, لاہور سے بھیجا شکارپور, وہاں سے آخر میں جا کے اس مہینے کے بعد وہ نکلا. اور میں علی امین خود بتائے گا کہ اس سے انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا کیا. میں چاہتا ہوں کہ اس کی زبان سے آپ سنیں کہ کون سے پولیٹیکل ورکر کو پکڑ کے تشدد کیا جاتا ہے. میں کل کہوں گا کہ وہ میڈیا کے سامنے اور بتائے اسے انہوں نے لاہور میں کیا کیا ہے, اور وہ سب کو بتائے گا کہ وہ کس کے کہنے پہ یہ کیا گیا تھا تشدد. ورکرز کو جیلوں میں اور سارا کچھ, اور ہر روز ہراساں, جب کچھ ہونا لگتا ہے پکڑنا شروع ہو جاتے ہیں, جب کچھ ہوتا ہے دفع. یہ کوشش ان کی صرف یہ ہے, انتظار اس لیے کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کرش ہو جائے. تب تک کسی نہ کسی طرح پارٹی اتنی کرش ہو جائے گی, جب وہ ہوگی. اور اگر وہ 2023 میں نہ ہوگی, انہوں نے الیکشن نہیں کروانا. الیکشن تب کروائیں گے جب یہ سمجھیں گے کہ پارٹی بالکل کمزور ہو گئی. اب ہم نے کرنا کیا ہے, میں اپنی قوم سے یہ جو میں آخر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, ہم نے کرنا کیا. دیکھیں میرے پاکستانیوں, سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن, انہوں نے تو اب اگر یہ ہماری بات چیت نہیں ہونی تو اب الیکشن تو 14 مئی کو ہے. آج بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ 14 مئی کو الیکشن ہونے. گورنمنٹ نے ابھی سے کہہ دیا وہ الیکشن نہیں مان رہے. اس کا مطلب وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہے. یہ سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. سپریم کورٹ آئین کی تشریح کرتا ہے, آئین کے اوپر سارے ملک کے قوانین چلتے ہیں. جب سپریم کورٹ کے آئین کے طور پہ جب فیصلہ کرتا ہے, جب وہ نہیں مانتی حکومت, تو اس ملک کے اندر قانون ختم ہو جاتا ہے. قانون ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاکستانیوں فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی حقوق ختم ہو جاتے ہیں.